آیت نمبر 44 ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور آپ علیہ السلام تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کا کفیل ہوگا۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہیں آپ علیہ السلام اس وقت ان کے پاس موجود تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں پہلی بات کہ یہاں پہ انباء کا لفظ آیا ہے، نبا اس نام سے صورت مبارکہ بھی ہے قرآن پاک کی، اور نبا جو ہے وہ کسی خبر کو کہا جاتا ہے۔ اسی لفظ سے نبوت بھی بنتا ہے، نبی بھی بنتا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمیں جو ہے وہ خبریں دیتے ہیں اور دوسرے جہان کی خبریں دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ کہا گیا کہ یہ سب خبریں جو ہیں یہ غیب کی ہیں، اور چونکہ مریم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس کا تعلق ہسٹری کے ساتھ ہے اور اس ہسٹری کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، یہ گمنام واقعات ہوتے ہیں، تو گویا کہ ان گمنام واقعات کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو قرآن کے ذریعے سناتے ہیں۔ تو ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تاریخ میں بھی جو سچے حقائق ہیں وہ قرآن سامنے لے کر آتا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری خرافات جو ہیں وہ مختلف کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں، تو قرآن ان سب کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ وہ سب جو ہیں وہ اپنی قلموں کو ڈال رہے تھے، یہ کون سی قلمیں تھیں؟ تو بعض علماء کرام نے فرمایا کہ جن قلموں سے وہ لوگ تورات لکھا کرتے تھے انہی قلموں سے وہ کچھ آپشنز لکھ لیا کرتے تھے، اور جب انہیں کوئی کام یا فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو پھر ان سے لکھ کے اس کے بعد وہ قرآن اندازی کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں تفاسیر میں ملتی ہیں، بہرحال اتنی بات کافی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو ایک اور یہ آتا ہے کہ جب آپ 3 سال کی تھی تب آپ کو ہیکل سلیمانی بھیجا گیا تھا، اور پھر وہاں پہ جتنے بھی خدمت گزار تھے ہیکل سلیمانی کی، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بچی اتنی خاص ہے کہ اس کو اللہ کے نام کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے چاہا کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ اس کی کفالت کرے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں، جب مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی تھی تو پھر کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جوان بچی کا اس طرح سے اکیلے رہنا یہاں پہ مناسب نہیں ہے، تو پھر یہ کہا گیا تھا کہ اب ان کی کفالت کا ذمہ جو ہے وہ کون لے گا۔ یہاں پہ علماء کرام ایک اور نقطہ جو ضمن بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تو دین کے کاموں کے بارے میں 2 طرح کے ایٹیٹیوڈ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک رویہ یہ آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں کام کہا جا رہا ہے، میں یہ کام کیوں کروں، باقی سارے نہیں ہیں۔ اور جو دوسرا رویہ ہے وہ یہ کہ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور آپ مجھ سے جو ہے وہ دین کا یہ کام لے لیں، اور خاص طور پہ وہ کام جو کہ اجتماعی لیول کے ہوتے ہیں اور اس میں جو کہ مختلف طرح کے کام ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے ہم یہ کام کر لیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے اجتماعی کاموں میں کہ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اللہ کے لیے کیا جانے والا ہر کام بڑا ہوتا ہے، تو ہر انسان یہ کہے کہ مجھے کوئی خدمت ملے چاہے چھوٹی ملے یا بڑی ملے۔ اگر ہم اس روایت کو قبول کریں کہ مریم علیہ السلام 3 سال کی تھیں، تو گویا کہ ایک بچے کو پالنا جو ہے یہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی دین کی خدمت ہے، اور اس کے لیے اتنے بڑے بڑے جو اس دور کے علماء کرام ہیں وہ آپس میں قرآن اندازی کر رہے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام اگر دین کی نسبت سے مل جائے تو گویا کہ وہ بڑا کام ہوتا ہے، اور اس میں ہر انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے ذمہ کوئی کام لگ جائے، نہ کہ انسان اپنے آپ کو بچانے والا ہو۔ پھر آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم علیہ السلام یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، ان کا نام المسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا اور وہ بڑے مرتبے والے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے بہت ہی مقربین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں پہلی بات جو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو جس آزمائش اور امتحان میں ڈالا تھا وہ کوئی آسان نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہت بڑی نعمت بھی دے رہے ہیں کہ ایک ایسا بیٹا جو کہ نبی ہوگا، پھر ان کی تمام خصوصیات اور ان کی خوبیاں، ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اس آیت مبارکہ میں بتائی جا رہی ہیں، تاکہ ایک ماں کو تسلی ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان یا آزمائش ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت بھی دے رہے ہیں۔
پھر آپ علیہ السلام کے پاس بہت سارے فرشتے آتے ہیں اور یہ خوشخبری لے کر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بیٹے آپ کو دے رہے ہیں ان کو کلمت اللہ کہا گیا ہے۔ اب کلمہ کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عالم خلق ہوتا ہے ایک، اور ایک عالم امر ہوتا ہے۔ لہٰذا عالم خلق میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹائم اور سپیس ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، تخلیق میں ایک ڈیوریشن ہوتی ہے، جبکہ عالم امر کیا ہوتا ہے، وہ کن فیکون ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور بس وہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عالم خلق میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگ جو ہے اس کے اندر تپش اور حرارت ہوتی ہے، مگر عالم امر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ میں نہیں ابراہیم علیہ السلام کو جلانا، تو بس وہ نہیں جلاتی ہے۔ عالم خلق میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ سمندر کے پانی نے بہنا ہوتا ہے، مگر عالم امر میں یہ حکم آتا ہے کہ پانی نے سمندر میں کھڑا ہو جانا ہے۔ تو گویا کہ یہ دو مختلف طرح کی دنیایں ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو جیسے کہ باقی سارے معاملات ہیں، یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس کا تعلق بھی عالم امر کے ساتھ ہے۔ اس کی حقیقت کو تو ہم نہیں جان سکتے ہیں، لیکن علماء کرام نے یہاں پہ کلیمت اللہ سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ قرار دیا ہے۔ یہاں پہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب بائبل کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دی ورڈ کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں جو الفاظ آئے ہیں اس سے آ ورڈ کا جو ہے وہ تاثر ملتا ہے، کیونکہ کلماتم منہ بیان کیا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ نکیرہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے معجزات میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک معجزہ تھے۔ تو یہاں پہ غور طلب بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو بکلمات منہ کہا گیا ہے، یعنی کہ آپ کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ تو گویا کہ ہمیں یہاں سے ابتدا ہی سے ایک توحید نظر آ رہی ہے کہ آپ کا اپنا وجود خود جو ہے وہ باری تعالیٰ کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ میں جو ہے وہ المسیح کا لفظ آیا ہے، جس کے بارے میں ایک اور یہ ہمیں ملتا ہے کہ مساحہ کا مطلب ہوتا ہے تیل کا سر کے اوپر ڈالنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے سر کے اوپر تیل ڈالا تھا، تو یہ رسم بن گئی تھی کہ جو بادشاہ بنتا ہے اس کے سر کے اوپر تیل ڈالا جاتا ہے۔ لہذا یہودی تہذیب میں المسیح کو پھر بادشاہ کہا جانے لگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی معتقدین تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا کرتے تھے، گویا کہ یہ ایک بادشاہ ہیں۔ پھر المسیح کے بارے میں اور بہت ساری وضاحت بھی بیان کی جاتی ہے جو کہ انشاءاللہ سورہ کہف میں آئے گی، کیونکہ یہی لفظ جو ہے وہ بعض اوقات دجال کے لیے المسیح دجال بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو آیت مبارکہ میں جو ہے وجیہن کہا گیا ہے، جو کہ وجہن سے ہے، اور وجہن جو ہے وہ چہرے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاحی معنی اس کا ہوتا ہے کسی کے روبرو ہونا، فیس ٹو فیس ہونا۔ اسی سے لفظ واجہن بھی بنتا ہے کہ جو شخص شرمندہ نہ ہو، کسی کو فیس کر سکتا ہو، جس کا سر بلند ہو، جو معزز ہو، تو اس کو واجہن کہا جاتا ہے۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ کو بھی فیس کر سکتا ہو، یہ لفظ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے آپ کے اوپر الزام لگایا تھا کہ آپ نامرد ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ نہیں، آپ نامرد نہیں ہیں بلکہ آپ وجی مرد ہیں۔ پھر آپ کے لیے دوسرا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ مقربین ہے، اور مقربین جو ہے وہ قرب سے ہے، اور قرب لفظ سے ہی جو ہے وہ قریب بنا ہے، اور قریب لفظ کے لیے، قرب لفظ کے لیے کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا فزیکلی یا ظاہری طور پہ قریب ہونا، اسی لفظ سے جو ہے وہ قربت کا لفظ بھی بنتا ہے۔ اور فرشتوں کو بھی المقربون کہا گیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک طرح سے اس لفظ کے اندر یہ تاثر ہے کہ فزیکلی بھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بہت قرب ملے گا، اور آخرت سے پہلے ہی دنیا میں یہ عمل ہو جائے گا۔ جیسے کہ ابھی تو آخرت نہیں آئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، وہ آسمانوں میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہیں۔ پھر آیت نمبر 46 میں یہ کہا جاتا ہے وہ یکلم الناس فی المہدی، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا جب وہ گود میں ہوگا، وہ کہلا، اور جب وہ پوری عمر کا ہوگا، یعنی کہ پختہ عمر کا ہوگا، ومن الصالحین، اور وہ ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے مہد کا لفظ آیا ہے۔ مہد جو ہے وہ بستر کو بھی کہا جاتا ہے، جب ایک بستر کو 2-3 مرتبہ تہیں دے کے نرم کر دیا جاتا ہے تو ایسے بستر کو مہد کہا جاتا ہے۔ بچے کے پنگوڑے کو بھی جو ہے وہ مہد کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بچے کا جو بستر ہوتا ہے وہ بہت نرم بنایا جاتا ہے۔ ماں کی گود کو بھی مہد کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ماں کی گود میں بچے کے لیے بہت نرمی ہوتی ہے۔ اسی سے لفظ مہید بنتا ہے جو کہ خالص مکھن کو کہا جاتا ہے، اور مکھن بھی بہت نرم ہوتا ہے۔ اور زمین کا وہ حصہ جس میں ریت ہوتی ہے اس کو مہدہ کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی وہ کوہان جو بہت نرم ہوتی ہے اس کو انتحاد کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس سے جو ہے وہ بچپن کی عمر مراد لی گئی ہے۔ دوسرا لفظ جو آتا ہے وہ کہل کا آتا ہے۔ کہل کہا جاتا ہے 30 سے اوپر کی عمر کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی پودا مکمل طور پہ میچور ہو جاتا ہے اس کو کہل کہا جاتا ہے۔ جس درخت نے جتنا لمبا ہونا ہوتا ہے جب وہ اتنا لمبا ہو جائے اس کو کہل کہا جاتا ہے۔ جس باغ کے سارے پودے مکمل طور کے اوپر کھل جاتے ہیں، باغ گھنا ہو جاتا ہے، اس کو باغ کو بھی کہل کہا جاتا ہے۔ گھوڑے کو جب کاہل کہا جاتا ہے کہ جب اس کے اوپر وزن ڈالا جا سکے، جب یعنی کہ وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ اس کے اوپر وزن ڈالا جا سکے تو اس کو بھی کاہل کہا
کہا جاتا ہے۔ پھر ہمارے کندھے کی وہ ہڈی جس کے اوپر ہم وزن رکھتے ہیں تو اس کو بھی کاہل کہا جاتا ہے۔ کولے کی ہڈی عموماً جو ہے ہم اپنی اردو زبان میں بھی اس کو جو ہے وہ بولتے ہیں۔ تو اس سے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ 40 سال کی عمر جو ہے وہ مراد ہے، کیونکہ یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جب انسان مکمل طور پہ یعنی کہ فزیکلی بھی اور جسمانی بھی اور ایموشنلی بھی ہر طرح سے جو ہے وہ میچور ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بڑی پیاری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم 20 سال کی عمر کو جوانی سمجھتے ہیں اور 40 سال کی عمر کو ہم بڑھاپا سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ 40 سال کی عمر وہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر کسی قسم کا وزن ڈالا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہی اکثر انبیاء علیہم السلام کی عمریں رہی ہیں جن میں ان کے اوپر نبوت کا بوجھ ڈالا جاتا تھا، اور یہ بہت بڑا بوجھ تھا، اور اس کے بعد ان کی زندگی کی ساری سٹرگل شروع ہوتی تھی۔ اس لیے یہاں پہ ضمن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہمارا جسم جو ہے یہ بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جسموں کا اتنا خیال رکھا گیا ہوگا تو تبھی وہ 40 سال کی عمر میں جا کے اتنا بڑا وزن اور بوجھ جو ہے وہ اٹھا سکیں گے۔ پھر یہاں پہ غور طلب بات یہ بھی ہے کہ بچپن میں یعنی کہ پنگوڑے میں آپ کا بولنا یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن کہل کی عمر میں بولنا تو اس عمر میں تو سارے ہی بولتے ہیں، تو پھر یہ آپ علیہ السلام کے لیے معجزہ کیسے ہے؟ تو یہ اس طرح سے معجزہ ہوگا کہ ابھی آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے، اور اکثر علماء کرام کے نزدیک جو ہے آپ 30 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں، کسی نے 33 کہا، کسی نے 35 کہا، کسی نے جو ہے وہ 40 بھی کہا ہے، لیکن جب یہ ایج آپ کی ہو چکی ہے اور اس کے بعد آپ جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ اسی ایج میں تشریف لائیں گے اور پھر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کلام کریں گے، تو یہ خلاف معمول عمل جو ہے یہ معجزہ کہلائے گا۔ پھر آپ کو صالحین کیوں کہا گیا؟ آپ تو نبی ہیں، کیونکہ ترتیب یہ بتائی جاتی ہے کہ سب سے پہلے نبی آتے ہیں، پھر صدیقین آتے ہیں، پھر شہداء آتے ہیں، پھر صالحین آتے ہیں، سب سے نیچے کیٹیگری جو ہے وہ صالحین کی آتی ہے۔ تو آپ کو نبی ہونے کے باوجود صالحین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ نبی علیہ السلام کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، تو گویا کہ اس وقت آپ نبی علیہ السلام کی امت کے جو نیک صالحین لوگ ہوں گے ان میں شمار کیے جائیں گے۔ اس سے نبی علیہ السلام کا مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور ختم نبوت کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس وقت آ کے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی تصدیق کریں گے، جس سے بہت سارے اہل نصارہ کو بھی ایمان لانے کی توفیق مل جائے گی۔